السلام علیکم ناظرین، میں عاطف نواز تحریک اصلاح معاشرہ کی طرف سے آج ہم اپنے معاشرے کی ایک ویکنس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم مطالعہ کریں دور صحابہ کا تو اس وقت بے نمازی بالکل نظر نہیں آتے تھے، اور آج کل مور دین 70% لوگ ہمارے بے نمازی ہیں۔ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جو فرسٹ آف آل جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ دور صحابہ کی جو بات ہے تو ان لوگوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور وہ آپ سے جنون کی حد تک محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے آپ سے۔ اور جب وہ آپ کو دیکھتے تھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ دوسرا، ان کے سامنے حضور کے فرامین موجود تھے جن میں حضور فرما رہے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بھلا ایک عاشق ہو اور محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے لیکن حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو ضرور پہنچانی۔ دوسرا، ہر صحابی نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ قرآن کے مفسر تھے، قرآن کا مفسر تھا ہر ایک صحابی، قرآن کو اچھی طرح جانتے تھے، سمجھتے تھے، قرآن کا ترجمہ نہیں، تفسیر بھی، گہرائی بھی، کب اترا، کیوں اترا۔ اور جب وہ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے تھے جس میں 700 سے زیادہ مرتبہ صرف نماز کا حکم تھا، تو وہ کیسے نماز چھوڑ سکتے تھے؟ وہ کہتے تھے اللہ پاک نے ہمیں ایک کام کا اتنی دفعہ حکم دیا، ہم نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑتے۔ ہمارا جو آج مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حیات صحابہ سے، حیات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن مجید سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ ہم قرآن کے مفسر کیا، قرآن کو ترجمہ کیا، شاید ہماری اکثریت تو قرآن پاک کو ویسے بھی نہیں پڑھ سکتی۔ دوسرا، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات بھلا دیے ہیں۔ میں 2 واقعات عرض کروں گا صرف۔ پہلا یہ کہ میدان کارزار گرم تھا، جنگ کا ماحول تھا، نماز کا جب وقت ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ ہم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں، تو نماز بھی اللہ کی ہے، تو لہٰذا ہم پہلے جہاد کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا آدھے لڑیں، آدھے میرے پیچھے نماز پڑھیں۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیماری حاضر ہوئی، حضور علیل ہوئے، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ جب آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا تو 2 لوگوں کو ساتھ لے کر، ان کے کندھوں کا سہارا لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے اور بیٹھ کے نماز ادا کی۔ گویا امت کو یہ تعلیم دی کہ لوگوں، تم اللہ کی خاطر میدان جہاد میں لڑ رہے ہو، میدان عمل میں ہو، دشمن سے تمہارا مقابلہ ہے، تم لوگوں نے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر وقت نماز آ جائے تو نماز پہلے پڑھنی ہے۔ اور اس کا جو پریکٹیکل حضور اکرم کے بعد دیا ہے وہ حضرت امام حسین نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے، تو حضرت اس کا حل یہ ہے کہ والدین شروع سے ہی بچوں پہ کنٹرول کریں، ان کو شروع سے نماز کا عادی بنائیں، اور اس کی سب سے جو بڑی چیز ہے والدین کا خود نمازی ہونا ہے۔ والدین جب بچوں کے سامنے مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہوں گے، بچہ کبھی بھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، اور اگر گھر میں وہ نماز کو پریکٹیکلی نہیں دیکھے گا، آپ اس کو جتنا بھی کہہ لیں وہ کبھی نمازی نہیں بنے گا۔ تیسری چیز جو ہے، سوشل میڈیا جو آج کل ہے، یہ بھی آپ کو نمازی بنانے میں ایک نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس سمارٹ فونز ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ کے پیکجز ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی ویڈیوز سنا کریں، نماز کی اہمیت دیکھا کریں، لوگوں کو دعوت دی کریں اس کے ذریعے۔ اجتماعی طور پر جیسے کہ طریق اصلاح معاشرہ کا یہاں پہ اجتماع منعقد ہوتا ہے، ایسے اجتماعات میں شرکت کیا کریں، انفرادی طور پر ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دیا کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، کبھی اس کو فراموش نہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، حضور اکرم کی پوری زندگی کو پڑھیں۔ نماز کا اتنا آپ کو درس ملے گا کہ آپ کہو گے میں ہر چیز چھوڑ دوں لیکن نماز کبھی نہ چھوڑوں۔
یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں. دعا ہے اللہ پاک میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.